دوستو، بنی اسرائیل میں ایک عورت رہا کرتی تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ اس کے حسن کا یہ عالم تھا کہ جو کوئی بھی اسے دیکھتا اس پر فدا ہو جاتا، لیکن وہ عورت بہت ہی زیادہ بدکار تھی، اپنے حسن کا غلط فائدہ اٹھاتی تھی اور لوگوں سے زنا کیا کرتی تھی۔ زنا کرنے کے لیے وہ لوگوں سے موٹی رقم لیا کرتی تھی۔ وہ زناکاری میں اس طرح سے ڈوبی ہوئی تھی کہ پوری بستی والوں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ زنا کے پیسوں سے اتنی مالدار ہو گئی تھی کہ اس نے اپنے لیے ایک محل بنوا لیا تھا۔ زنا کرنے کے لیے اس نے اپنے کمرے میں سونے کا پلنگ بنوا رکھا تھا۔ اب وہ اور بھی موٹی رقم لینے لگی تھی۔ اس عورت کے بستی میں ایک نوجوان بھی رہا کرتا تھا جو بہت ہی زیادہ پرہیزگار تھا۔ وہ گناہوں سے دور رہتا تھا اور دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ ایک دن وہ نوجوان کسی کام سے اس بستی سے گزر رہا تھا۔ وہ بدکار عورت اپنے محل کا دروازہ کھول کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ نوجوان اس کے محل کے قریب سے گزرا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر اس عورت پر پڑ گئی۔ اسے دیکھ کر اس نے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اپنے نظر کو جھکا لیے۔ گویا اس نوجوان کا امتحان تھا کہ وہ کس طرح سے اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکے۔ اس وقت وہ نوجوان اپنے گھر واپس لوٹ گیا، لیکن وہ عورت کی خوبصورتی، اس کا حسن و جمال اس نوجوان کے دلوں میں چھا گیا۔ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے اپنے آپ کو طرح طرح سے سجا دیتے رہے۔ اپنے آپ کو کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رکھا۔ کبھی آگ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے جسم کو آگ کے تفتیش میں جلاتا رہتا، مگر اس عورت کا خیال اس کے دل و دماغ سے نہ اترا۔ اس نے روزے بھی رکھے، لیکن اس عورت کا خیال نہیں نکال پایا۔ ایک دن اس کو شیطان نے بہکا دیا تو اس نے سوچا کہ جب میں اس خیال سے نہیں نکل پا رہا ہوں تو اس سے ایک بار ملاقات کر ہی لیتا ہوں۔ پیارے دوستو، اور وہ نوجوان اس عورت کے پاس گیا اور کہا، اے عورت، تو کتنی رقم لے گی میری خواہش کو پوری کرنے کے لیے؟ تو اس عورت نے اپنی قیمت بتا دی۔ رقم سن کر یہ نوجوان اپنے گھر واپس آ گیا اور اپنی جمع پونجی اکٹھا کرنے لگے اور کچھ سامان بیچ کر اس عورت کی رقم کے برابر پیسہ اکٹھا کر لیا۔ پھر اس رقم کو لے جا کر اس عورت کو دے دیے۔ اس بدکار عورت نے اس نوجوان کو اپنے سونے کے پلنگ پر بیٹھا کر اس کے سامنے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ وہ نوجوان ایک دم سے بے چین ہو کر کانپنے لگا اور سوچا کہ اتنے سال میں نے نیکیاں کی، عبادت کی، اور اب میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ میں جہنم کی آگ کو بھلا کیسے برداشت کروں گا؟ کوئی اور مجھے نہ دیکھے لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس اس خیال کا دل میں آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں غالب آ گیا۔ پھر اس نوجوان نے اس عورت سے کہا، اے عورت، مجھے چھوڑ دے، مجھے جانے دے۔ میں وہ کام ہرگز نہیں کروں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، اور جو میں نے رقم تجھے دیے ہیں وہ چاہے تو اپنے پاس رکھ سکتی ہے، لیکن مجھے جانے دے۔ اس عورت نے سوچا، لوگ میرے ساتھ یہ کرنے کے لیے مرتے ہیں، لیکن یہ نوجوان پتہ نہیں کیوں منع کر رہا ہے۔ بہرحال اس عورت نے اسے نوجوان کو جانے دیا۔ پھر اس عورت نے سوچا کہ میں نے نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ زنا کی ہے، لیکن میں نے کسی کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتا ہوا نہیں پایا۔ لیکن اس نوجوان نے تو میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا اور اللہ سے اتنا ڈر گیا کہ یہاں سے وہ واپس بھاگ گیا اور اپنی رقم بھی چھوڑ گیا۔ اس عورت نے اس نوجوان کے بارے میں غور و فکر کرتی رہی۔ پھر وہ اس نوجوان کا پتہ لگانے کے لیے اس کی بستی میں چلی گئی۔ اس کا پتہ پوچھتے پوچھتے وہ عورت اس کے گھر کے پاس جا پہنچے۔ جب یہ عورت اس نوجوان کے دروازے کے پاس پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹاتی ہے تو اس نوجوان کے چھوٹے بھائی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کیا کام ہے؟ تو اس عورت نے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو اس کے بھائی نے کہا، ہاں، وہ تو میرا بڑا بھائی ہے۔ اس نے ایسا کون سا گناہ کر دیا کہ ڈر کے مارے کل ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ بات سن کر وہ عورت بہت زیادہ حیران ہوئی اور سوچنے لگی، اس نوجوان نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، پھر ڈر کے مارے اللہ کے خوف میں اس کا انتقال ہی ہو گیا، اور ایک میں ہوں، اتنی بدکار ہوں، روز نہ جانے کتنے گناہ کرتی ہوں، کل قیامت میں میرا کیا ہوگا؟ یہ سوچتے ہی اس عورت کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور وہ پھر سچے دل سے اللہ کے بارگاہ میں توبہ کر لی، اور پھر اس نوجوان کے بھائی سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اور پھر اس عورت نے نوجوان کے بھائی سے کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟
تو پھر اس نوجوان کے بھائی نے سوچا کہ اس عورت نے تو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرمائے گا۔ پھر اس نوجوان کے چھوٹے بھائی نے اس عورت سے شادی کر لی۔ اس عورت نے اپنی برائی طریقوں سے کمائے ہوئے تمام دولت کو بیچ دیا، اس کا جو محل تھا وہ بھی اس نے بیچ دیا، اس کا جو سونے کا پلنگ تھا اسے بھی بیچ دیا، اور اپنے تمام پیسوں اور جائیداد کو غریبوں میں بانٹ دیا، اور پھر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ یہ عورت نیک اور پرہیزگار بن گئی، اس کے دل میں اللہ کے لیے ایسی محبت پیدا ہو گئی، ایسا خوف پیدا ہو گیا کہ عورت کسی غیر محروم کے پاس جانا تو دور کی بات، اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ عورت اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے لگی، اور پھر یہاں اس کے ساتھ بچوں کی پیدائش ہوئی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو 7 بچے عطا فرمائے، اور 7 بچوں کو مکہ میں ولایت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، اگر کوئی شخص سچے دل سے اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرے، کتنا بڑا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، توبہ کی برکت اللہ اپنے بندوں کے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ دوستو، ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔